السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو تلا سینیٹری. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. دوستو آج کی ویڈیو سینیٹری کے بزنس کے بارے میں ہے. سینیٹری بزنس کیسا ہے, اس میں کتنا پروفٹ یا مارجن ہے, اس بزنس میں کیا فائدہ ہی فائدہ ہے یا نقصان بھی ہو سکتا ہے, سینیٹری کا بزنس شروع کرنے کے لیے سامان کہاں سے ملتا ہے اور کیا ڈائریکٹ فیکٹری سے سامان اٹھانا بہتر رہتا ہے یا لوکل مارکیٹ یا ہول سیل ڈیلرز سے, اور کہاں کہاں سے سامان پرچیز کرنے میں فائدہ ہے, یہ سب تفصیل اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے. اور یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہوں گی بلکہ پریکٹیکل تجربے کی بنیاد پر میں یہ سب تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ میں خود یہ کاروبار کر رہا ہوں اور میں ان تمام مراحل سے گزر چکا ہوں. اس لیے انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو وہ تمام انفارمیشن حاصل ہو سکے گی جو آپ کاروبار, خاص طور پر سینیٹری کے کاروبار کے بارے میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تو میرے سے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے تلا سینیٹری. دوستو میں نے 2018 فروری میں تلا سینیٹری سٹور کے نام سے اپنے بزنس کا آغاز کیا, اور یہ واہ کینٹ کے نزدیک ایک ایریے میں یہ بزنس میں نے سٹارٹ کیا. تو یہ بزنس جو ہے یہ واہ کینٹ کے نزدیک ہے. اگر آپ کبھی وزٹ کرنا چاہیں تو میرا نمبر اس چینل کی ڈسکرپشن میں موجود ہے, آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ یوٹیوب دیکھ کے اگر آپ میری طرف آتے ہیں تو یہ پلیئر ہوگا میرے لیے. تو میں ایک جاب کرتا تھا اور جب جاب چھوڑ کر اس بزنس کو میں نے شروع کیا. جاب کے ساتھ ساتھ میں کنسٹرکشن فیلڈ میں بھی کام کر رہا تھا اور اس طرح اس بزنس کے بارے میں کچھ نہ کچھ نالج پہلے سے موجود تھا, اس لیے سینیٹری بزنس کو سٹارٹ کرنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوئی اور الحمدللہ آج ایک بزنس کا مالک ہوں. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ سینیٹری کے بزنس کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں, یا تو آپ سینیٹری سٹور کھولنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ اس کام سے پہلے سے منسلک ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف انٹرسٹ کے ساتھ ہی آپ کسی بزنس کو کامیاب نہیں کر سکتے. اس کے لیے انٹرسٹ کے ساتھ ساتھ تجربہ, محنت اور لگن, سچائی اور ایمانداری, ایک خاص اماؤنٹ یا رقم, اور اس بزنس کی انفارمیشن کی سستی اور بلک میں چیزیں کہاں سے مل سکتی ہیں, کون کون سی چیزیں ضروری ہیں, یہ سب انفارمیشن یا ہوم ورک بھی ضروری ہوتا ہے. تو سینیٹری کے بزنس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو تجربہ ہو, ورنہ آپ اپنی محنت کی کمائی ضائع کر سکتے ہیں. تجربے کے لیے آپ کسی سینیٹری سٹور پر پارٹ ٹائم یا فل ٹائم جاب کر سکتے ہیں. جاب اس وقت تک کریں جب تک آپ اس بزنس کی باریکیوں کو سمجھ نہ لیں. آپ تجربہ حاصل کرنے کے لیے کچھ عرصہ فری میں بھی کام کرنا پڑے تو کریں, اس کو غلط نہ سمجھیں, اس کو انویسٹمنٹ سمجھیں جو آگے چل کر آپ کو ایک کامیاب کاروبار کا مالک بنا سکتی ہے. تو بہت سے کامیاب سینیٹری بزنس کے مالک یا تو ماضی میں پلمبنگ کا کام کرتے تھے یا کسی سینیٹری سٹور پر ملازم رہے ہیں اور آج کروڑوں کے بزنس کے مالک ہوتے ہیں. تو جاب کے دوران اپنا کام محنت اور لگن سے کریں اور زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں, اور مالک اور اس بزنس کے ساتھ مخلص رہنے کی بھرپور کوشش کریں, اور ہو سکے تو مالک کو بزنس کے بڑھانے میں معاونت کریں, اس کو آئیڈیاز دیں کہ کیسے وہ اپنے بزنس کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈال سکتا ہے. اس میں دو فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ بزنس کا مالک آپ کو اپنا اور بزنس کا خیر خواہ سمجھے گا, دوسرا آپ اپنے آئیڈیاز کو بغیر کچھ خرچ کیے امپلیمنٹ ہوتا دیکھ سکیں گے اور اس آئیڈیاز کی کامیابی یا ناکامی سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے. آپ اس طرح اس بزنس کی باریکیوں کو قریب سے دیکھ سکیں گے جب آپ اپنے طور پر پر اعتماد ہوں کہ آپ کو وہ تمام نالج حاصل ہو چکا ہے جو آگے چل کر آپ کے کامیاب کاروبار کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے لیے مفید رہے گا. تو آپ سینیٹری بزنس کی طرف آئیں. آپ کو اپنا سینیٹری کا بزنس شروع کرنے کے لیے چند چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا. نمبر ایک اس میں آتی ہے لوکیشن. کسی نے ایک کامیاب بزنس مین سے پوچھا کہ بزنس کی کامیابی کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے, تو جواب ملا لوکیشن. پھر پوچھا کہ لوکیشن کے بعد اماؤنٹ کتنی درکار ہوگی, تو پھر جواب ملا لوکیشن. پھر جب پوچھا گیا کہ کتنی مین پاور چاہیے ہوگی, تو جواب ملا لوکیشن. پھر بزنس مین نے اس کو تفصیل بتائی کہ جو بندہ اچھی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے اس کے لیے پیسے یا مین پاور کا اصول بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اس لیے کسی بھی بزنس کو کامیاب بنانے میں لوکیشن بہت اہم ہے. لوکیشن ایسی ہونی چاہیے جہاں ایک بازار یا مارکیٹ پہلے سے موجود ہو
اگر سینیٹری بزنس سے متعلق کوئی مارکیٹ یا بازار ہو تو بیسٹ ہے، لیکن سینیٹری کی اگر وہاں پر پہلے سے دکانیں نہیں ہیں تو بھی وہ جگہ ایسی ہو جہاں پیدل گاہک مل سکیں، نہ کہ اسپیشل ٹرانسپورٹ کے ذریعے گاہک آپ تک پہنچے۔ دوسری چیز ہے آپ کی دکان۔ سینیٹری کے بزنس کے لیے کھلی جگہ ہونا ضروری ہے، کم از کم سٹارٹ اپ کے لیے 10x20 فٹ کی دکان کافی رہے گی۔ 10 فٹ چوڑی اور 20 فٹ لمبی دکان ضروری ہے، کیونکہ کچھ سینیٹری کے پائپس کی لمبائی 20 فٹ ہوتی ہے اور کچھ کی 13 فٹ ہوتی ہے، تو 20 فٹ لمبی دکان میں آپ کو یہ سہولت رہے گی کہ آپ ہر طرح کی چیزیں آسانی سے رکھ سکیں۔ آپ اس دکان کے 3 حصے کر کے ایک میں پیک آئٹمز اور ایک حصے میں پائپس رکھ سکتے ہیں، جبکہ تیسرے حصے کو سٹور کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن 10x20 فٹ کی ایک دکان ایک آئیڈیل دکان نہیں ہے، یہ کم از کم ہے۔ اگر ایسی 2 یا 3 دکانیں ہوں تو صحیح معنوں میں آپ کاروبار کر سکتے ہیں، کیونکہ سینیٹری کے آئٹم زیادہ جگہ گھیرتے ہیں اور ایک 10x20 فٹ کی دکان کم پڑ سکتی ہے۔ تو اگر دکان اپنی ہو تو زبردست ہے، کیونکہ سٹارٹ اپ میں جب آپ ابھی بزنس ٹھیک سے چل نہیں رہا ہوتا، اور شروع میں ایسا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی نئی دکان بنی ہے، اس پیریڈ کے دوران آپ کو کرایہ ہر ماہ دینا مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے اگر دکان آپ کی اپنی ہو تو یہ مسائل نہیں ہوتے۔ سینیٹری بزنس کے لیے کتنی اماؤنٹ یا رقم چاہیے ہوگی؟ تو سینیٹری بزنس ایک وسیع رینج کا بزنس ہے، ہزاروں آئٹمز ہیں جو کہ ایک سینیٹری سٹور میں ہونے چاہیے، اس لیے ایک محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے آپ کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں، جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہوگی کہ PPRC پائپس اور فٹنگز کم از کم آپ کو 2 لاکھ روپے اس کے لیے چاہیے ہوں گے۔ PVC UPVC پائپس فٹنگز کے لیے آپ کو 3 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے۔ سینیٹری لوز آئٹمز پیک آئٹمز وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے 2 لاکھ کم از کم آپ کو مختص کرنا پڑے گا، اور سیرامکس کموڈ بیسن وغیرہ کے لیے آپ کو 1 لاکھ کی ضرورت ہوگی۔ اس کے بعد GI یعنی گیلونائزڈ آئرن کے جو لوہے کے پائپ ہوتے ہیں ان کی پائپ اور فٹنگز کے لیے کم از کم 1 لاکھ آپ کو چاہیے ہوگا، اور 1 لاکھ آپ کو کیش ان ہینڈ کی صورت میں چاہیے ہوگا کہ آپ کے پاس وہ موجود رہے کہ کسی وقت بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کے کام آ سکے۔ تو یہ کم از کم انویسٹمنٹ آئیڈیا ہے کہ 2 لاکھ میں آپ PPRC کی مختلف کیٹیگریز کے پائپ اور PPRC فٹنگز لے سکتے ہیں، اور 3 لاکھ میں آپ PVC UPVC کے مختلف پائپس اور فٹنگز لے سکتے ہیں، اور 2 لاکھ روپے میں سینیٹری اور لوز آئٹمز جس میں باتھ روم ایسیسریز، نل کے ٹوٹیاں، شاور سیٹ، ویسٹ پائپس اور ویسٹ جالی وغیرہ اس طرح کے دوسرے آئٹمز لے سکتے ہیں، جبکہ 1 لاکھ میں آپ کچھ کموڈز کچھ بیسن وغیرہ خرید سکتے ہیں، اور کم از کم 1 لاکھ میں آپ کو کچھ لوہے کے پائپ اور فٹنگز مل سکتی ہے۔ 1 لاکھ آپ کے پاس کیش کی صورت میں ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی ضروری آئٹم جس کی ڈیمانڈ ہو اور وہ کسی وجہ سے رہ گیا ہو تو وہ خرید سکیں، اور اگر خریدنے کی ضرورت نہ ہو تو کچھ عرصے کے لیے کرائے کی مد میں کیش ان ہینڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ہر مہینے کرایہ تو دینا ہے، دکان ابھی چلے گی، ابھی ٹائم لے گی، لیکن آپ نے کرایہ تو دینا ہوگا۔ تو دوستو یہ تو تھی سینیٹری کی دکان کے لیے انویسٹمنٹ کی تفصیل۔ اگر آپ دکان کے بغیر یہ کاروبار موبائل شاپ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کم سرمائے سے بھی آپ اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک سواری ہو اور کم از کم 50,000 روپے ہوں، آپ ہول سیل مارکیٹ سے سینیٹری کا مختلف سامان خرید کر مختلف علاقوں میں موجود سینیٹری سٹورز پر فروخت کر کے بھی کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں، اور دکان کے لیے آپ 10 لاکھ سے کم اماؤنٹ سے بھی آغاز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چیزیں بار بار خریدنی پڑیں گی اور ہر چیز مہنگی آپ کو ملے گی، کیونکہ زیادہ چیزیں خریدنے کی صورت میں آپ کو ڈسکاؤنٹ زیادہ مل سکتا ہے، پھر بار بار پرچیز اور ٹرانسپورٹ چارجز وغیرہ سے لاگت بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا۔ تو سینیٹری آئٹمز کی خریداری کہاں سے کریں، کیسے کریں؟ تو سینیٹری بزنس کا ہب جو ہے وہ گجرانوالہ ہے، یہ جہاں پر سینیٹری آئٹمز کی تقریباً ہر فیکٹری موجود ہے۔ کچھ سینیٹری آئٹمز لاہور اور پنڈی میں بھی بن رہے ہیں، لیکن سینیٹری بزنس کا گڑھ گجرانوالہ ہی ہے۔
تو سینیٹری سٹور کے لیے آپ کو سامان کیا ڈائریکٹ فیکٹری سے اٹھانا چاہیے یا کہ آپ کے قریب لوکل ہول سیل مارکیٹ سے خریدنا زیادہ صحیح رہتا ہے؟ اگر تو آپ گجرانوالہ شہر یا اس کے نزدیک 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سینیٹری سٹور بنا رہے ہیں تو آپ گجرانوالہ سے سینیٹری آئٹمز خریدیں۔ اگر آپ گجرانوالہ شہر سے 200 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے نزدیک ترین ہول سیل مارکیٹ سے خریداری کریں، اور سٹارٹ اپ کے لیے یا ایک چھوٹی دکان شروع کرنے کے لیے ڈائریکٹ فیکٹری سے خریداری فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر 10-20 لاکھ کی خریداری کرنی ہو تو کبھی بھی ڈائریکٹ فیکٹری سے خریداری نہ کریں، بلکہ ہول سیل ڈیلر سے خریداری میں آپ کو فائدہ ہے۔ ہاں، اگر 1-2 کروڑ کی خریداری کرنی ہو تو فیکٹری سے خریدیں۔ فیکٹریز ڈیلر نیٹ ورک سے چلتی ہیں اور فیکٹریز اپنے ڈیلر کو زبردست ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں، کیونکہ ڈیلرز فیکٹریز کو سارا سال بزنس دینا ہوتا ہے اور ڈیلرز ایک ٹارگٹ کے تحت سیل کر رہے ہوتے ہیں اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ ڈسکاؤنٹ دے کر اپنے اس ٹارگٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر فیکٹریز سے دور ہیں تو فیکٹریز پہلے تو آپ کو ڈائریکٹ چیز دے گی ہی نہیں، اور اگر آپ نے کوئی چیز خرید بھی لی تو فیکٹریز پیمنٹ لے گی اور آپ کے علاقے میں موجود ڈیلر کو وہ سامان دینے کا کہے گی۔ اس طرح ڈیلر کو ان کی پرسنٹیج مل جائے گی، لیکن ڈیلر کے ساتھ آپ کا نہ کوئی رابطہ ہو سکے گا، نہ کوئی تعلق بن سکے گا، جس کا آگے چل کر آپ کو نقصان ہوگا۔ دوسرا، اگر کوئی چیز ریپلیس کرنی پڑ گئی تو اچھا خاصا کرایہ بھر کر پھر دوبارہ سے اس فیکٹری میں آپ جائیں گے اور وہاں سے وہ چیز چینج کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جبکہ اگر آپ قریبی ہول سیل مارکیٹ سے آپ لیں گے تو ایک تو آپ کا تعلق بنے گا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی چیز ریپلیس کرنی پڑ گئی تو وہ آپ آسانی سے کر سکیں گے اور کم کرایہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو میرا برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ فیکٹری سے خریداری میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، لیکن اگر آپ گجرانوالہ سے نزدیک ہیں تو آپ گجرانوالہ کی ہول سیل مارکیٹ سے خریداری کریں۔ اس صورت میں بھی فیکٹری سے ڈائریکٹ خریداری کو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ ڈیلر کے ساتھ بزنس کرنے سے آپ کی ایک ساکھ بنے گی، ایک تعلق بنے گا، جس کا فائدہ آگے چل کر آپ کو ہوگا۔ تو دوستو، کون کون سی چیزیں خریدیں؟ سینیٹری سٹور کا بزنس چلانے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت رہے گی؟ تو شروع کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی خریداری کرنی ہے، اس کی ایک آپ کو لسٹ بنانی پڑے گی۔ اگر آپ نے سینیٹری کا کچھ تجربہ حاصل کر رکھا ہے تو اسی موقع پر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صرف ضروری آئٹمز ہی خریدیں گے جو کہ رننگ آئٹمز ہوں، نہ کہ ڈیڈ آئٹم ہوں۔ دکاندار آپ کو وہ تمام چیزیں بھی دینے کی کوشش کرے گا جو ڈیڈ آئٹم ہوتے ہیں، جن کی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی، اور آپ ان آئٹمز کو خرید کر ایک اچھی خاصی رقم ڈمپ کر لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ تمام رننگ آئٹمز آپ کی دکان پر موجود ہوں۔ اگر کچھ رقم بچ جائے تو وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی مقدار میں خرید سکتے ہیں، جن کی ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے اور سالوں بعد کوئی ایک چیز وہ بکتی ہے۔ تو خریداری کے وقت محتاط رہیں اور چکنی چپڑی باتوں میں آ کر غیر ضروری یا بیکار چیزیں نہ خریدیں، بلکہ اپنی لسٹ پر فوکس رکھیں۔ آپ نے چیزیں خریدنی ہیں بیچنے کے لیے، نہ کہ رکھنے کے لیے۔ تو دوستو، اگر آپ سینیٹری کے کاروبار کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سینیٹری کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو اوپر بتائی گئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اگر سینیٹری بزنس کے بارے میں کسی قسم کی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو طلعت سینیٹری سٹور آپ کے لیے ہر وقت موجود ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ ملے گا۔ تو ویڈیو کو لائک کرنے میں کنجوسی مت دکھائیے گا اور اس کو اپنے گروپس میں شیئر کر دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔